ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں جتنی بھی یہ جو کالز ہوتی ہیں یہ فیک کالز ہوتی ہیں, یہ پلانٹڈ کالز ہوتی ہیں, یہ کہیں نہ کہیں پری پلانڈ ہوتی ہیں, اور پہلے سے جو پروڈیوسر ہوتے ہیں, جو گیسٹ ہوتے ہیں یا پھر جو ہوسٹ ہوتے ہیں, وہ آپس میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کنٹروورشل جو کال ہے وہ لینی ہے اور اس پہ ہم نے بات کرنی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے کہیں نہ کہیں ایک ہک ہم جنریٹ کر سکیں. اور وہ اتنی بیہودہ کئی دفعہ کالز ہوتی ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ اتنا مقدس اور پاک مہینہ ہے جس کے اندر آپ کو عبادت کے سوا کسی چیز کا آپ کو کچھ سوچنا نہیں چاہیے. آپ کے نزدیک ایک ہی چیز صرف اہمیت رکھنی چاہیے اور وہ ہے اللہ کا کلام. آپ قرآن پاک میں سے بتائیں, لوگوں کو گائیڈ کریں آپ ان میں سے. لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ پاکستان میں ہوتا ہے نا, یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک دہاڑی کا مہینہ بھی ہوتا ہے, خاص طور پہ یہ جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک کنٹروورشل جو ہے وہ ٹاپک اس کا ایک بنا کہ ایک وہ فضا علی کے شو کے اندر ایک کال آئی جس کے اندر وہ اسپیسیفکلی وہ مرد کے پرسپیکٹو سے وہ بات کر رہا ہے کالر, اور وہ ہنس بھی رہا ہے بیچ میں, اور وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مطلب ایک عورت ہے یا ایک لڑکی ہے وہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے, میں شادی شدہ ہوں, وہ میرے سے شادی کرنا چاہتی ہے, میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں, تو میں کیا کروں. اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی, وہ یہ ہے کہ آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ایک بندی کو بٹھایا ہوا ہے اور آپ نام رمضان ٹرانسمیشن ہے, لیکن بات کیا ہو رہی ہے, یہ بیہودہ ٹاپکس کی بات ہو رہی ہے جو ڈراموں کے اندر ہمیں دکھایا جاتا ہے. یہ جو کنٹروورشل ٹاپک ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے, تو اس میں دین کی تو بات ہی نہیں ہوتی. اور پھر وہ اوپر سے خود جب وہ جواب دیتی ہیں بڑا سیریس ہو کے, وہ اس طرح کے الفاظ کہتی ہیں کہ تم اس کا تم بھی کہیں نہ کہیں منہ کالا کرتے رہے ہوگے, یہ کوئی امیتابھ بچن کا شو نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے سٹیٹمنٹس جب بولی جاتی ہیں تو وہاں پہ آپ یعنی رمضان ٹرانسمیشن کے اندر گفتگو دیکھیں آپ کس قسم کی کر رہی ہیں. یہ تو بات کی بات آتی ہے نا کہ آپ بات ٹھیک کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں, لیکن پہلے آپ ڈیکورم دیکھیں اس شو کا کیا ہے. دوسرے نمبر پہ ایک اور وائرل ہو رہی ہے آج کل ویڈیو جس کے اندر غالباً کوئی لاہور کا کوئی چینل ہے اور اس کے اندر انتہائی نازیبا ایک گفتگو وہ کال کے تھرو جو ہے وہ کی جاتی ہے, جس کے اندر ایک بندہ ہے وہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہماری شادی ہوئی ہے رمضان سے کچھ ہی عرصہ پہلے, تو اس کے بعد وہ اپنا جو وائف اور ہسبینڈ کا یعنی جو ایک ریلیشن ہوتا ہے دیٹ ہیز ٹو بی پرائیویٹ اور سپوز ٹو بی پرائیویٹ, اور وہ کال کے تھرو اس کو ڈسکس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ بتائیں مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے. اور وہ جو ہوسٹ ہے وہ بھی اس میں ہنس رہا ہے اور جو کالر ہے وہ بھی اس میں ہنس رہا ہے. دیٹ مینس کہ یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں دونوں سائڈ سے پلانٹڈ ہوتی ہیں تاکہ یہ ویورشپ کو کھینچ سکے. آپ اندازہ کریں کہ ہم لوگ کس طرف چل پڑے ہیں اور کون سی ڈائریکشن کی طرف ہم لوگ چل پڑے ہیں کہ رمضان کے اندر بھی ہم اس چیز کو کیش کرتے ہیں کہ یار ہماری کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے, چلو اگر ہمارے اچھی ویڈیوز کہیں آگے نہیں جا رہی, اس پہ ویوز نہیں آ رہے ہیں, تو ہم کوئی اس طرح کی حرکت کر لیتے ہیں کہ جس کے اندر یہ بٹھا کے کسی ایسے گیسٹ کو جو کہ کنٹروورشل ہو اور دوسرا ایسی کال لے لی جائے کہ جس کے اوپر لوگ تھوڑا اعتراض بھی کریں اور وہ کسی نہ کسی طرح سے وائرل ہو جائیں. اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اور بات اس میں ویڈیو کے اندر یہی کی تھی کہ رمضان جو ہے نا مہینہ, دیکھیں روزہ آپ نے اللہ کے لیے رکھنا ہوتا ہے, عبادت آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہوتی ہے, قربانی آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہوتی ہے, اور یہ وہ اللہ سے جڑی جتنی چیزیں ہیں نا وہ پرائیویٹ ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے, ان کا دکھاوے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب آپ روزہ رکھ کے اگر اس طرح کی چیزیں آپ کر رہے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کے پروگرامز اگر آپ کر رہے ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ اس کا کیا ہمیں ریوارڈ ملے گا. خود تو ہم لوگ یہ غلطیاں یا گناہ یہ کرتے ہی ہیں اور دوسروں کو بھی ہم یہ ساری چیزیں پہنچاتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کا جیسے ثواب ہوتا ہے نا کہ کسی صدقہ جاریہ ہے, اسی طرح سے گناہ جاریہ بھی ہے. آپ نے کسی کو غلط لائن پہ لگا دی ہے, آپ نے کسی کو ڈائریکشن جو ہے اس کو غلط دے دی ہے, یا آپ کی وجہ سے کوئی بندہ کسی غلط کام پہ پڑ گیا, اس نے گانے سننے شروع کر دیے, وہ اس طرح کے ٹاپکس میں انٹرسٹڈ ہو گیا, وہ شیئر کر رہا ہے ان چیزوں کو, ویڈیوز کو آگے, تو اس کا گناہ آپ کو ملتا ہے, آپ اس کا کہیں نہ کہیں ریفرنس بن رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ نہیں, مطلب پی آر کے لیے یہ سوچا ہی نہیں جاتا. باقاعدہ ٹارگٹس ہوتے ہیں, ہم تو جانتے ہیں نا کیونکہ میرے ایک بہت اچھے دوست بھی ہیں, عزیز بھی ہیں, وہ تو پراپر میں چینل کا نام نہیں لوں گا, وہ اس کے پروڈکشن ٹیم کا ایک بہت اہم حصہ ہیں, اور وہ یہ بتاتے ہیں ساری چیزیں کہ یہ ساری چیزیں پلانٹڈ ہوتی ہیں, پلانڈ ہوتی ہیں, اور یہ صرف ویورشپ کے چکر میں یہ سارے کام کیا جا رہا ہوتا ہے اور صرف کیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ برانڈز اس کے اندر پروموٹ کیے جائیں, مارکیٹنگ کی جائے ان ساری چیزوں کی, کیونکہ شام کو جو ہے رمضان افطار کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں اور آپ کو اس میں ویورشپ ملتی ہے. ایتھکس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, مینرزم ہمارے سے بالکل ختم ہو گیا ہے, کسی سے احترام سے کیسے بات کرنی ہے, برداشت جو ہے اس مہینے میں سب سے زیادہ جو ہمیں ایک لیسن یا ایک سبق ملتا ہے اور ملنا چاہیے وہ کیا ہے کہ آپ برداشت ہونی چاہیے آپ میں, آپ کو صرف آبزرو کرنی ہے چیزیں. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, آپ روزے کی حالت میں ہیں, افطار کے بعد بھی آپ نے پورا دن جو آپ خاموش رہے, اب آپ کو اس چیزوں کو
آپ نے آبزرو کرنا ہے. اور یہ بھوک آپ کو سکھاتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی یہ لائف ہے جیسے آپ نے پورا دن گزارا ہے اور پھر یہ آپ نے اللہ کے لیے رکھا. لیکن ہمارے یہاں پہ جب تک 10-15 قسم کی ڈشز نہیں ہوتی, ہم نے اس کو بھی انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہے. رمضان کو ہم نے انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہے. اس مہینے کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ہر بندہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک سے بڑھ کے ایک دعوت دے. اور کچھ ایسے ہیں وہ گھر میں یعنی ایک بھی افطاری نہیں کرتے گھر میں, اور ان کے لیے یہ ایک پوائنٹ آف یا پھر ایک منتھ آف انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے کہ ہم باہر گھومیں گے پھریں گے, افطاری کریں گے, سحریاں باہر کریں گے, کبھی وہ کسی کے پاس جا رہے ہیں, کبھی کوئی کسی کے پاس آ رہا ہے, اور وہاں پہ جا کے یہ سارا کھانے جو ہے وہ لیوش قسم کے وہاں پہ سجائے جاتے ہیں. اور ایک کمپٹیشن کے اندر ہم لوگ پڑ گئے ہیں, یعنی جس نے اچھا کھانا کھلایا, جس نے اچھی افطاری کی, تو وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے. یہ لیول ہے ہمارا, یہ اسٹینڈرڈ ہے. جبکہ ہمارے دین مذہب قرآن کے اندر اور اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا بالکل بائیکاٹ کیا گیا. آپ کو تو ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے اس مہینے میں, اور ہم ریئل ٹائم ان کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو, بلکہ خود ہم اس کمپٹیشن کا حصہ ہوتے ہیں. اور ٹی وی کے آپ اس کو دیکھ لیں اور پھر دیکھیں دوگلا پن, دیکھیں اس میں کتنا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ وہ لوگ جو پورا سال کنٹروورشل رہے, یا وہ لوگ جو پورا سال بیہودہ کانٹینٹ وہ پھیلاتے رہے, وہ رمضان کے اندر جو ہے انہی لوگوں کو آپ اسلام کی وہی آپ کو بات بتا رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ بندہ, میں ہاؤ ڈو یو کنونس می, آپ کیسے کنونس کریں گے مجھے, یا ہم میں سے کوئی کیسے کنونس ہوگا نا کہ ابھی 1 مہینہ پہلے یا 2-3 مہینے پہلے ایک بندہ یا بندی وہ ایک ولگیرٹی پھیلا رہا تھا, وہ ایسا کانٹینٹ پھیلا رہا تھا, لیکن اچانک سے رمضان آیا اور آپ نے اس کو ایک اسلامک شو کا مطلب ایک وہ مذہبی اس کے اندر بات ہونی ہے یا پوائنٹس کے اوپر, اور آپ نے اس کو ہوسٹ بنا دیا, اور اس نے اب آپ کو وہ ساری چیزیں بتانی ہے. وہ لیڈ کر رہا ہے وہ بلکہ نہ صرف لیڈ کر رہا ہے بلکہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مذہب کیا ہے, روزہ کیا ہے, رمضان کیا ہے. تو یہ کہاں یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا نا. یعنی پہلے وہ آپ کام اور کرتے رہے ہیں, اب آ کے آپ نے 1 مہینے کے لیے آپ نے اس کو کیش کرنے کے لیے ان کو سیلری پہ رکھ لیا ہے, اور یہ صرف رمضان تک, اور اس کے بعد ان کی پھر وہی حرکتیں شروع ہو جائیں گی. یہ جہاں پہ چیزیں یہ کنٹراڈکٹ کرتی ہیں اس طرح سے, اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. ان لوگوں نے آپ کو اسکرین کے اوپر آ کے ایک وہ اللہ اور مذہب کی دین کی بات بتانی ہے, اور بالکل ویری نیکسٹ مومنٹ یہ ان کا اس سے الٹا ایکٹ ہوتا ہے, عمل ہوتا ہے جو ان کے اپنے الفاظ سے میل نہیں کھا رہا ہوتا, ان کا کردار اپنی باتوں سے ہی نہیں مل رہا ہوتا. اور ہمارے پروفٹ کہتے تھے کہ جہاں پہ اس میں فرق آ جائے کہ منہ سے نکلا ہوا آپ کا جو لفظ ہے یا سینٹینس ہے, وہ اگر آپ کے کردار سے وہ میچ نہیں ہو رہا, آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ اور ہیں, آپ جو لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اور ہیں, خود اس کے اوپر آپ عمل نہیں کرتے ہیں, تو ایسا بندہ منافق ہے. ایسا بندہ منافق ہے, یہ منافقت ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں پہ آج کل پاکستان میں رمضان میں دیکھ لیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, فیک کالز کی جاتی ہیں, اور اس کے اندر اتنا گھٹیا ٹاپک, اتنی گھٹیا ولگیرٹی اس کے اندر پھیلائی جاتی ہے, ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں, ایسے مسئلے پوچھے جاتے ہیں جو کہ انتہائی کانفیڈینشیل ہوتے ہیں. بھلا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کالر اگر ہے تو اس کو کہاں پہ بیپ کرنا ہے, اس کو کہاں پہ آپ نے بند کرنا ہے. فضا علی کے وہ میں کلپ دیکھ رہا تھا, اس کے اندر وہ بار بار پروڈیوسر کو یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی کال بند کریں, یعنی اپنی پوری بات انہوں نے بتا کے سن کے وہ اسکرپٹ جو تھا وہ پورا کا پورا انہوں نے پورا کر کے کمپلیٹ کر کے تو پھر کہا کہ اس کی کال آپ بند کر دیں. آپ کو پہلے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ کس طرف کال جا رہی ہے؟ آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ ان کی کال بند کر دیں پروڈیوسر کو؟ کیونکہ پلانڈ تھا, کیونکہ اس کو وہاں تک لے کے آنا تھا, اس کو کنٹروورشل بنانا تھا. اور پھر جو گیسٹ آپ بلاتے ہیں ان کا اسلام سے مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا.